محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن و صورت بھی اور مال اولاد کی کثرت بھی۔ بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے، مگر دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور عبادت میں کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان نے آپ کو بہت بہکانے کی کوشش کی، مگر اس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اس شخص کے پاس وافر مقدار میں جانور ہیں، دنیا کی ہر آرائش مہیا ہے، تبھی تو وہ تیری عبادت کرتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو تب بھی وہ میری ہی عبادت کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان، میں تجھے جان لینے کے علاوہ تمام اختیار دیتا ہوں کہ تو میرے بندے کو آزما لے۔ شیطان نے اختیارات ملتے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و دولت کو چھین لیا، اور شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس وقت یہ خبر دی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ میں نے تمہارا تمام مال چھین لیا ہے۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مال کی کوئی فکر نہیں ہے، جس مالک نے دیا تھا اسی نے لے لیا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد بھی چھین لی، اور اولاد کے بعد شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بھی چھین لی۔ آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، اور جب اس نے چاہا لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے ابالے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جس کا نام رحمت بنت آفریم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سالہ سال آپ کا یہی حال رہا۔ آپ ابالوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیف میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں بلکہ غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گی تو بلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ ابالے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر اور شاکر رہے۔ پھر آپ نے باحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی، مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائشوں میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، اپنا پاؤں زمین پر مارو، اور آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو، چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا،
اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثیر اولاد ہوئی، پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال، مویشی اور اسباب سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر غصہ میں آ کر آپ نے ان کو 100 دورے مارنے کی قسم کھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ ایک سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر عطا فرما دیے، اور اپنی رحمت کرنے والے عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے، اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا، اور قرآن مجید میں ان کی مداح خوانی فرما کر اواب ان کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔ ناظرین کرام، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مراتب اور درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان ان کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعہ سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا، اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے اور صراط المستقیم پہ چلنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔